بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے الحمدللہ اس وقت مسجد النبوی شریف میں موجود ہوں۔ آج شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرمسرت موقع ہے اور اس وقت مسجد النبوی شریف میں موجود ہوں۔ کیا ہی حسین لمحات ہیں، دعا گو ہوں ان مبارک لمحات میں اپنے تمام ناظرین کے لیے اللہ کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام ناظرین کو بھی اس مسرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں سال آئندہ حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماہ ربیع الاول کی کیا ہی شان نرالی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کے متعلق اس ویڈیو میں سننے کو ملے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو بھی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا، ایسا لگتا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس میں سورج چل رہا ہو۔ اللہ اکبر! کیا حسن مصطفیٰ تھا، کیا حسن مصطفیٰ کا عالم تھا جو صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مصطفیٰ کا صدقہ امت مسلمہ کو بھی عطا فرمائے، اس حسن مصطفیٰ کے صدقے تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ اس پر مسرت موقع پر بالخصوص اپنے غزہ فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے خاص دعا کو ہوں، اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جو جنگ میں شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے، جو جنگ میں بے گھر ہوئے ان کو گھر عطا فرمائے، جو بے اولاد ہوئے اللہ کریم اس ماہ مقدس کے صدقے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا نور خدا، ہو گئی کافور ظلمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج ہے جشن ولادت، مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا۔ آئیے سنتے ہیں حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سماعت کیجیے، درود و سلام کی کثرت کیجیے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ ام المؤمنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول با کمال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دنیا سے نرالا اور رنگ بدن نہایت روشن تھا۔ جو آپ کی خوبی بیان کرتا وہ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیتا، اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی میں موتی کے مانند تھا۔ تیرا اے دل کو جلوہ ماہ عرب درکار ہے، 14ویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں روشن نشانیوں دیگر معجزات کا ظہور نہ بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اور روشن چہرہ ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دیتا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلی بار کے دیدار کے متعلق فرماتی ہیں، نور والے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا۔
میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا ہاتھ ان کے مبارک سینے پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اوج کمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر خوبصورت نہیں تھا۔ میں نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کو اس کے جلال و جمال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا۔ اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی و جمال بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کیسے ایسا کر سکتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے پاس کھڑے ہوتے آپ کے جسم انور یعنی روشن بدن کی روشنی چراغ کی روشنی پر چھا جاتی۔ حضرت سیدنا علامہ زرقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ نہ تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکتا دمکتا نور ساری دنیا کے نوروں اور روشنیوں پر غالب یعنی چھایا ہوا تھا۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سائے کو اس سے بچانا ہے کہ کہیں کسی کافر کا پاؤں ان کے مبارک سائے پہ نہ پڑ جائے۔ ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ نور کا سایہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو نور والے آقا کا میلاد بھی ہم اس طرح منائیں گے۔ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔